بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء أما بعد فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بے شمار کتابوں میں ہے۔ اپنوں نے جو سیرت کی کتابیں لکھیں سو لکھیں، بڑی تعجب خیز بات ہے کہ غیروں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو لکھی، اور جتنی بڑی تعداد میں غیروں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ لکھی، اتنی بڑی تعداد اور اتنی بڑی مقدار میں کسی اور لیڈر کو یہ شرف، یہ کرامت، یہ بزرگی حاصل نہیں ہے کہ غیروں نے کبھی اتنی بڑی مقدار میں تعداد میں ان کی سیرت طیبہ لکھی۔ یہ ایک زندہ معجزہ ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف اور کرامت کہ اپنے تو اپنے، غیر بھی ان کے اخلاق کے، ان کے اخلاص کے، ان کے حسن نیت، ان کی ہمدردی اور انسانیت کے قائل ہیں، اور قائل نہیں، داعی ہیں، داعی ہر زمانے میں۔ اسلام قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا، برملا انکار کرتے رہے کہ مبادا اس تعریف سے تم یہ سمجھو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم مسلمان نہیں ہوئے۔ لیکن ان کی یہ بات، ان کی یہ بھلائی، ان کا یہ حسن، ان کی یہ خوبی بہرحال قابل داد ہے، اور اس کی داد انہوں نے جی بھر کر دی۔ ان کی شان میں نعتیں کہیں، نظمیں کہیں، ان کی تاریخ، ان کے شب و روز خوب لکھے، خوب لکھے۔ اور یہ امر واقعہ ہے کہ تاریخ میں، ملکوں کی تاریخ، قوموں کی تاریخ، تہذیبوں کی تاریخ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شخصیت کسی شخصیت کو اتنا نہیں لکھا گیا جتنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا اور پڑھا گیا۔ اس سب کچھ کے باوجود یہ تو وہ ہے بات جو بعد کی ہے۔ مجھے آج اس کا جو حصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو حصہ عرض کرنا ہے وہ یہ کہ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ حصہ، زندہ حصہ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیاں ہیں۔ ایک دفعہ ایک بڑے آدمی کے ساتھ سفر کا موقع ہوا، بہت بندہ شناس آدمی کہ مردم شناسی ایسی باتیں تو بہت کرتے ہیں مردم شناسی کی، ہر کہو میں، ہر بے وقوف و نادان۔
لیکن یہ فن ہے، فن، اور آوے کسی کسی کو۔ مردم شناسی ایسی کہ کم زندگی میں ایسے لوگوں میں دیکھی۔ ایک مقام میں، ایک بڑے مرکز میں پہنچے، پہنچتے ہی اپنے ساتھی، جو ان کا گویا اپنا وفد تھا، ان ساتھیوں کو علیحدگی میں کہنے لگے کہ یہاں ہمارا قیام شاید 1 دن ہو یا 1.5 دن ہوگا، چند گنتی کے گھنٹے ہمارا یہاں قیام ہے، اور اس قیام کے دوران یہاں فلاں چیزیں ملاحظہ کی جائیں، اور چند ایسی باتوں، ایسی چیزوں کی طرف نشاندہی کی جن کی طرف عموماً نظر نہیں جاتی۔ یہ مطالعاتی وفد جو جایا کریں مدرسوں کے مدرسوں میں، کالجوں کے کالجوں میں، یونیورسٹیوں کے یونیورسٹیوں میں، ایک دوسرے کی بھلے کی بات معلوم کرنے کے لیے، خوبیاں تلاش کرنے کے لیے، اور وہاں اگر کوئی کمی ہے، کمزوری ہے، کوتاہی ہے تو اس کی نشاندہی کے لیے۔ مطالعاتی وفد جو جایا کرتے ہیں تو خاص ذہن سے جایا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ذہن کو عجیب رخ دیا، ایسی باتیں بتائیں 3-4 کہ وہ فلاں چیزیں ملاحظہ کرنے کی ہیں بطور خاص، بس کہا انہیں دیکھو، اور اس کے علاوہ اور جو چیزیں عام مطالعاتی وفد مطالعہ کیا کریں وہ کچھ خاص دیکھنے کی چیزیں نہیں ہوتی، یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور بس ان سے ساری بات سمجھ میں آ جائے۔ من جملہ ان کے یہ بات کہی، اور بہت ساری باتوں کے علاوہ جو مجھے اس موقع پہ بات کہنی تھی، وہ یہ بات یہ کہی کہ یہاں تاکہ بزرگوں کا رویہ اور انداز اس کا مطالعہ مت کرو، یہاں وہ تہجد کیسی پڑھتے ہیں، وہ رکوع کیسا کرتے ہیں، وہ سجدہ کیسا کرتے ہیں، وہ مطالعہ کیسا کرتے ہیں، وہ تقریر کیسی کرتے ہیں، وہ سبق کیسا پڑھاتے ہیں، مت کہ اس کی بجائے عام ورکر کا کردار دیکھو، جو عامی سے عامی آدمی، اس کا پیچھا کرو، یہ کیسے کہاں جاتا ہے، کیا بات کہتا ہے، کیسے بیٹھتا اٹھتا ہے، نماز کیسی پڑھتا ہے۔ کہا کہ ہم، وہ قائد وفد کہنے لگے کہ ہم یہاں اللہ معاف کرے بزرگوں سے بڑے نہیں ہیں کہ جو بزرگوں کی بزرگی چیک کرنے کے لیے آئیں، یوں بھی بے ادبی، البتہ کہا ان کے ورکروں کو دیکھو، ان کے طالب علموں کو دیکھو، ان کو شاگردوں کو دیکھو، عام آدمی کو دیکھو، ان پر ان کی تربیت کا اثر کتنا ہے، اگر وہ صحیح ہیں تو یہ صحیح ہیں، اگر وہ غلط ہیں تو ان کو ایک بات، اور کہا یہ بات، یہ وہی بات ہے، کہا جو ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتے ہیں، کہا یہ وہ بات ہے جو ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی سیرت کا اگر مطالعہ کرنا ہو تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دیکھو، اور دنیا بھر میں ہم چیلنج کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں کہ کبھی کسی یونیورسٹی کے طالب علم تم نے ایسے دیکھے ہوں تو پیش کرو، کسی آقا کے غلام تم نے دیکھے ہوں تو پیش کرو، کسی لیڈر کے ایسے ورکر دیکھے ہوں تو دیکھو، پیش کرو، کسی سیاسی جماعت کے ورکر، کسی دینی جمعیت اور جماعت کے کارکن، ایسے جانثار، ایسے فیاض، ایسے خشوع و خضوع والے، ایسے جذبہ جہاد والے، اور ایسے علم کے طالب اور ایسے فاقہ کش، کہ ان کی صفات ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے طور پر پیش کرتے ہیں، کہ وہ جن کے بارے میں یہ امر مسلم تھا، ایک آدمی کا قول نہیں ہے، ایک دنیا جانتی ہے کہ وہ اونٹوں کے چرواہے بھی ڈھنگ کے نہ تھے، وہ اونٹوں کے چرواہے بھی ڈھنگ کے نہ تھے، وہ کیسے ہوا کہ عالم سارا ان کے سپرد ہوا،
وہ جہاں بان ہوئے، وہ حکمران ہوئے، دنیا اور دنیا کے خزائن اور حکومتیں ان کے قدموں میں لا کے ڈال دی گئی، اور یہ بزور شمشیر نہیں تھا، یہ سب کچھ بزور قوت، بزور طاقت نہیں تھا، یہ اخلاق کی گرویدگی تھی، یہ ان کا حسن خلق تھا، ان کے اخلاق تھے، ان کی عادات، انہیں سہنے کا انداز دیکھ کر ایک اہل کتاب نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کے وہ ساتھی جنہیں آروں سے چیر دیا گیا اور جو سولیوں پہ چڑھائے گئے اور مختلف قسم کی مشقتوں سے گزارے گئے، جو جلتے ہوئے الاؤں میں ڈال دیے گئے، کہا ان سے زیادہ مشقتیں اٹھانے والے نہیں تھے دین کے لیے۔ ان صحابہ سے مشقتیں انہوں نے بڑی اٹھائیں، مصیبتیں انہوں نے بہت جھیلی، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، عیسیٰ ابن مریم کا ساتھی ہونے کے ناطے۔ لیکن کہا ان کی مشقتیں، ان کی مصیبتیں، ان کی تکلیفیں اپنی جگہ پر، سر آنکھوں پر، لیکن بہرحال وہ ان سے آگے نہیں تھے، وہ ان سے آگے نہیں تھے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور صرف جفاکشی میں نہیں، زندگی کے جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں، کسی بھی شعبے میں ان کے مقابل کسی کو کیا جاوے، دیکھا جاوے، ان کے جیسا علم، ان کے جیسا یقین، ان کے جیسا اخلاص، ان کی جیسی دیانت امانت، ان کے جیسا اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا اور پکا ہونے کا یقین، کسی شعبے میں میرے دوستوں ان کا مقابل نہیں لایا جا سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے، تربیت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر، ان کی تعلیم کا اثر، وگرنہ جو کچھ وہ تھے تو معلوم ہے، یہ وہ لوگ تھے کہ کافور اور نمک میں فرق نہیں جانتے تھے۔ ہاں، صحابہ کے بارے میں کہتا ہوں، کافور اور نمک کا فرق نہیں جانتے تھے۔ ایک صحابی کو چلتے ہوئے راستے میں کہیں اخروٹ ملا، اخروٹ جو ہو سرسبز پہاڑی علاقے کا پھل ہے، اور وہ علاقہ پہاڑی تو ضرور ہے، مکہ اور مدینے کا علاقہ پہاڑی تو ضرور ہے، لیکن سرسبزی اور شادابی اس علاقے نے ابھی کچھ مصنوعی طور پہ ہوا ہے، سرسبزی اور شادابی وہاں نام کو نہ تھی۔ وہ جو دیکھا تو زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا اس آدمی نے، نہ پہلے کبھی اس کا نام سنا، نہ اس کی شکل دیکھی۔ اخروٹ، وہ نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، بھائی ایسے پڑا ہوا ملا، اٹھا لیا، ارے یار یہ کیا چیز ہے۔ اور انہوں نے جو اس کا وزن دیکھا تو ہلکا پھلکا محسوس ہوا کہ اتنا بڑا پتھر، پہلے پتھر سمجھ کے اٹھایا کہ شکل اس کی پتھر جیسی ہے تقریباً، لیکن پتھر اتنا ہلکا تو نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی ہلکی چیز ہے، کیا ہو اس میں؟ وہ توڑا، اس میں سے کچھ نکلا، اسے چکھا، بھلا معلوم ہوا، کہا سبحان اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے پتھر میں گری پیدا کی ہے۔ سادگی ان کی، سادہ ایسے، دنیا کی چیزوں سے لا علم ایسے، ناواقف ایسے، لیکن اس کے باوجود وہ کرامات، وہ اخلاق، وہ تعلق مع اللہ، وہ خشوع و خضوع۔ ایک یہ عالم ہے کہ مسجدیں بھری پڑی، اور افسوس اد افسوس، زمین کو یقین جانیے کہ زمین کو افسوس ہوتا ہو کہ یہ کیسے نمازی ہیں۔ ہزاروں کا مجمع نیت باندھے کھڑا ہے، اور پھر رکوع میں چلا گیا، اور پھر سجدے میں چلا گیا۔ یہ زمین ان کے سجدے کی بھی گواہ ہے، اور اسی طرح اس بات کی بھی گواہ ہے کہ اس ہزاروں کے مجمع میں ایک آدمی بھی وہ نہیں ہے جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو۔ ایک آدمی کا سجدہ خشوع والا نہیں ہے۔
مجمع کا مجمع، مجموعوں کے مجمع، مسجدوں کی مسجدیں خشوع و خضوع سے نمازیں خالی. اور ایک وہ وقت تھا میرے دوستو، انہی کے دم قدم سے، انہی کی حیات میں، انہی کی زندگی میں، کہ وہ جہاں کہیں بھی چلے گئے زمین سرسبز ہو گئی، شاداب ہو گئی، اس لیے کہ ان کے سجدوں میں، ان کے قیام میں، ان کے رکوع میں، ان کی راتوں میں، ان کے دنوں میں اللہ کا خشوع کسی وقت بھی ان کے دل خشوع سے خالی نہیں تھے. صرف نماز میں نہیں، بازاروں میں چلتے ہوئے بھی وہ خاشعین تھے، گھریلو زندگی میں بھی وہ خاشع تھے، دکانداری میں بھی وہ خاشعین میں سے ہیں. اور نماز میں جو ان کی حالت ہوتی ہوگی تو وہ تو کیا کہنے اس کے، زمین نہال ہو جاتی ہوگی میرے دوستوں. ایسے خشوع والے لوگوں کے سجدوں سے، رکوع سے، قیام سے، اور ان کی عبادت سے، ذکر و تلاوت سے، اور ان کے راتوں کے آخری رات کے حصے میں رونے دھونے سے زمین میرے دوستو ایسے لوگوں کو ترستی ہے. اور اس وقت میں اس کی ترس اور پیاس آخری نقطہ عروج تک پہنچی. ایک تو وہ ہیں جو صراحتاً بداحتاً گندے ہیں، صبح سے شام تک گندگی پھیلانا ان کا کام، گندگی کو سوچنا ان کا کام، گندگی بولنا ان کا کام، گندگی لکھنا، گندگی پڑھنا، گندگی اوڑھنا، گندگی کھانا، گندگی کمانا، گندگی خرچ کرنا، گندگی پھیلانے کے منصوبے بنانا. ایک تو وہ ہے طبقہ. اس سے زیادہ افسوس ان لوگوں پر ہے جو بات بھلے کی کرتے ہیں، کام برائی کے کرتے ہیں. رہنا سہنا ان کا اچھی جگہوں پر ہے اور اخلاق ان کے اچھے نہیں ہیں. کام ان کے بظاہر بہت عمدہ ہیں مگر اخلاص سے بالکل خالی. بات وہ محبت کی کرتے ہیں اور نفاق سے ان کے دل بھرے ہوئے ہیں. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نے بات چلائی تھی ایک شروع میں کہ اپنے اوصاف سے چیز پہچانی جاتی ہے. اپنے اوصاف سے چیز پہچانی جاتی ہے. بندر، اس کی شکل متعین، اس کی صفات متعین. کسی سے بھی پوچھو بچے جانتے ہیں بندر ہے. ریچھ کی شکل متعین، بچوں سے پوچھو بتائیں گے آپ کو ریچھ ہے. اس کی شکل، اس کی وضاقتہ، اس کی چال ڈھال متعین. اور چیزیں بے شمار، کپڑوں کی صفات، اقسام متعین، اور وہ اپنے نام سے پکارے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں. ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے. پھل سب کی خوشبو الگ، ان کا ذائقہ الگ، ان کا رنگ الگ، ان کا موسم الگ، اور ہر چیز اپنی صفت سے خریدی جا رہی ہے، بیچی جا رہی ہے. کوئی بھی آدمی سیب کے نام پر تربوز نہیں خریدتا، اور تربوز کے نام پر انگور نہیں خریدتا. چینی کے نام پر کھاد نہیں خریدتا، یہ کھاد کے نام پر نمک نہیں خریدتا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مادیات میں ہم اتنے ماہر اور اتنے قدر شناس اور اتنے صفات کو پہچاننے اور جاننے والے، ارے ایمانیات میں ہمیں کیا ہو گیا؟ روحانیات جو ہمارا اصل موضوع تھا اس میں ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، اپنے دوستوں کو نہیں پہچانتے، اپنے دشمنوں کو نہیں پہچانتے، اور صفات کو نہیں جانتے، عیوب کو نہیں جانتے. عیوب اور صفات گڑبڑ، دوست اور دشمن گڑبڑ. اس معاملے میں ایسا طرز عمل کہ گویا اندھے ہو گئے ہم ایمانی طور پر، اندھے ہو گئے ہم روحانی طور پر، جانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، پہچان ہی جیسے ختم ہو جائے. میرے دوستوں، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اصل بات تو اپنے آپ سے شروع ہوگی. بات میں نے شروع بھی یہیں سے کی تھی. اپنے آپ کو، میرے دوستوں، میں اپنے آپ کو مسلمان ہونے کی سند دے لوں، آپ اپنے آپ کو دے لیں. میں مسلم ہوں، میں مومن ہوں، نام مسلمانوں والا ہے، قرآن پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. سب کچھ بہت اچھا، بہت مبارک، بہت خوب. ایک دفعہ نہیں، 1000 دفعہ قابل مبارکباد. مگر اس کے بعد میرے دوستو کچھ اعمال، کچھ اوصاف، کچھ اخلاق ایسے ہوتے ہیں
مسلمانی صرف ان 3-4 لفظوں کا نام نہیں ہے، مسلمانی تو ایک پوری زندگی کا نام ہے، مسلمانوں کی ایک زندگی ہوا کرتی ہے، مسلمانوں کا ایک طرز حکومت ہوا کرتا ہے، ان کا طرز سیاست ہوا کرتا ہے، ان کا طرز معیشت و معاشرت ہوا کرتا ہے، وہ کہاں ہے؟ لباس کسی کا پہنا ہوا، شکل کسی کی جیسی بنائی ہوئی، معیشت کسی کی طرح، کمانے خرچ کرنے کے انداز کسی کی طرح، سوچنے کے انداز کسی کی طرح، والعیاذ باللہ ثم والعیاذ باللہ۔ ارے اس ملغوبے کو اور اس گندگی کا نام اسلام ہے کیا؟ اس کا نام اسلامی زندگی ہے؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس ملغوبے سے، میں نے یہ بات بار بار عرض کی، اس ملغوبے سے اپنے آپ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اور واللہ کہ اللہ اس ملغوبے کے دھوکے میں نہیں آئے گا۔ وہ دن بہرحال آنے والا ہے جب کھرا کھوٹا الگ ہو جائے گا، حق اور باطل الگ الگ ہو جائے گا، کالا کیا ہے چٹا کیا ہے سب الگ ہوگا میرے دوستوں، نیکی کیا ہے بدی کیا ہے اس کا امتیاز ہوگا، اور اس کا تول ہوگا، اور اس کے حساب سے معاملہ ہوگا، اس کی جزا ہوگی، اس کی سزا ہوگی۔ یہ دھوکہ، دھوکے کے بازار، دھوکے کے شب و روز صرف اس دن تک قائم ہے جب تک وہ دن آ نہیں جاتا، اور جس دن وہ آیا میرے دوستوں معاملہ ختم، دھوکہ ختم، اور حقیقت کی گرم بازاری شروع، حقائق سامنے آ جائیں گے۔ اور وہ دن، میں قیامت، بڑی قیامت کی بات نہیں کر رہا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد مشکوٰۃ شریف میں روایت کیا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، کیا قیامت، وہ قیامت کبریٰ وہ دور سے ہی، لیکن قیامت صغریٰ وہ تو تمہارے سر پہ کھڑی ہے ہر وقت۔ بندہ خدا، جو ہی آدمی کی موت آئی اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، جو بھی کوئی مرا، مرنے کے بعد اس پر تو احوال شروع ہو گئے، اس کی قیامت تو گویا آ گئی، وہ تو جیسا تھا ویسے ہی اس کو لینے والے آئے آسمان سے، اس کا لے جانے کا عمل بھی ویسا ہے، یہ نہیں کہ یہاں سے اس کو لے جائیں گے روٹین ورک میں اور پھر اس کے بعد جا کر وہاں معاملہ کریں گے، اجی نہیں، جن کو استقبال کے ساتھ لے جانا ہے، استقبال کے لیے اور جماعتیں آتی ہیں، اور جن کو مجرمانہ انداز سے پکڑ کے لے جانا ہے، مجرموں کو پکڑنے والی پولیس ان کی اور ہے۔ بظاہر یہاں دنیا والوں کے سامنے جانے کا انداز سب کا ایک جیسا ہے، لیکن واللہ العظیم ایک جیسا نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ جب معاملہ شروع ہو تو اس کی ابتدا ایک ہی جیسی سب کی، اعوذ باللہ اور بسم اللہ ایک ہو جائے، ایسا نہیں ہے، اعوذ باللہ اور چیز ہے، بسم اللہ اور چیز ہے۔ ان کی ابتدا ہی پکڑنا، جاؤ لے آؤ ان کو، اور جانا میرے دوستو، کسی نے پوچھا تھا کسی سے کہ جانا کیسا ہوگا، جانا کیسا ہوگا، کہا جانے والے دو طرح کے ہیں، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بار لوگ، نیکوکار لوگ نعمتوں میں ہوں گے، اور فسق و فجور والے، معصیت والے، نافرمانی والے وہ جہنم میں ہوں گے، آگ میں ہوں گے۔ اور یہاں سے جانے کا انداز کا، نیکوکاروں کا انداز ایسا ہوگا جیسے کوئی گھر سے مسافر گیا ہوا کسی باہر ملک میں، اور جب وہ واپسی کا اس کا وقت ہوتا ہے تو واپس ہونے والا بھی بڑا نہال اور خوش کہ میں اپنوں میں جا رہا ہوں، اپنے گھر جا رہا ہوں، اپنے عزیزوں سے ملوں گا، رشتہ داروں سے ملوں گا، وہ ان کے لیے تحفے تحائف لے کے جاتا ہے، اور جن میں وہ آ رہا ہوتا ہے وہاں والے بھی بڑے خوش، کوئی کہے ہمارا ابا آ رہا ہے، کوئی کہے ہمارا چچا آ رہا ہے، کوئی کہے ہمارا ماموں آ رہا ہے، اور وہ بھی ان کے لیے دعوتیں اور تحفے اور تیار، بہت سارا۔ نیکوکاروں کا جانا وہاں ایسا جیسے گھر سے گیا ہوا مسافر اپنے عزیزوں میں آوے، اپنے رشتہ داروں میں آوے، استقبال کے سامان ہوتے ہیں، وہ بھی خوش، اور جن میں جا رہا ہے وہ بھی بہت خوش، وہ اللہ کی ملاقات کا منتظر، اور اللہ اس کی ملاقات کا منتظر اور شوقین۔ اور جہاں تک ان دوسرے لوگوں کا تعلق ہے تو کہا اس کا جانا ایسا جیسے کوئی کسی مملکت کا باغی اور مجرم، وہ چھپتا پھرتا ہے کہ مجھے پکڑ نہ لے، ہاں
دنیا کی حکومتوں سے چھپا جا سکتا ہے، مگر اللہ کی حکومت سے کہاں چھپے گا وہ؟ کب تک؟ جب تک اس کی مہلت ہے۔ جب مہلت تمام ہوئی، جہاں کہیں بھی ہو، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط سے مضبوط قلعوں میں کہیں گھس جاؤ، وہاں جا کے غاروں میں کہیں داخل ہو جاؤ، وہاں سے بھی پکڑ لیے جاؤ گے، اور پھر لے جانے کا انداز ایسا جیسے کسی باغی مجرم کو، سرکش کو، کسی بھاگے ہوئے جیل سے مفرور کو جیسے پکڑا جاتا، اس طرح پکڑ کے لے جایا جاتا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ملغوبہ نہیں میرے بھائی، مسلمان اس کی صفات ہے، مومن اس کی صفات ہے۔ میرے دوستوں، صفات کے بغیر ایمان معتبر نہیں۔ مسلمان اپنے آپ کو کہلانا بہت مبارک، لیکن مسلمانوں والی صفات بھی۔ مومن اپنے آپ کو کہلانا بہت مبارک، بہت قابل قدر بات، بہت قابل فخر بات، لیکن میرے دوستو ایمانی صفات اپنے اندر پیدا کرنا از بس ضروری، اور یہ کہ ایمانی صفات از خود سے نہیں آئیں گی، از خود سے نہیں آئیں گی۔ صرف اتنی سی بات کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ماں باپ نے مسلمانوں والا نام رکھ دیا، اور گھر میں یہ تعارف تھا کہ تم مسلمان ہو، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانی صرف یہاں تک محدود ہو کے رہ گئے۔ میرے دوستو یہاں تک نہیں، یہاں تک بات نہیں۔ وہ ایمان والے کون تھے؟ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں کسی فقہ کی بات نہیں کرتا، کسی مسلک کی بات نہیں کرتا، براہ راست سید الاولین والآخرین، وہ پہلے داعی جس نے دعوت دی ہے، اس کی دعوت پہ کان دھرو کہ اس نے اسلام کی، ایمان کی دعوت کیوں کر دی، اور کیا میں ان کی دعوت پر پورا اترتا ہوں؟ انہوں نے جو ایمان کا، اسلام کا معیار مقرر کیا، اس معیار پر تو بہرحال مجھے پورا اترنا ہے۔ انہی کا قرار دیا ہوا معیاری وہاں معیاری کہلائے گا، اور جو ان کے معیار سے گرا ہوا ہے ظاہر گرا دیا جائے گا۔ میرے دوستو، ان کی دعوت پہ کان دھرنا اور ان کی دعوت کے موافق محنت کرنا۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔